السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 93 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الانفطار سورہ نمبر 82 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الانفطار مکیہ، وجہ تسمیہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ انفطرت آیا ہے، جس کا مطلب ہے آسمان کا پھٹ جانا۔ اسی لفظ انفطرت سے اس سورہ کا نام انفطار رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور اس کے نزول کا زمانہ مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار دونوں ایک ہی دور کی تنزیل ہیں۔ تعداد آیت، اس سورہ انفطار میں 19 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون، کئی مخلوقات کی قسم کھا کر انسان کے غفلت میں پڑے ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنا لازم و ضروری ہے، ورنہ اللہ کے فرشتے انسان کے اعمال و اقوال کو ضبط تحریر میں لانے میں مصروف ہیں، اور اسی بنیاد پر بروز قیامت فیصلہ ہوگا۔ ان حقیقتوں کی وضاحت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں آسمان کے پھٹ جانے، ستاروں کے بکھر جانے، سمندروں کے بہہ پڑنے اور قبروں کے اکھیڑ دیے جانے کا تذکرہ کر کے احوال قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور تم سب خالق کائنات کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونے والے ہو۔ وہاں ہر ایک شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے موجود ہوگا اور وہ اپنے اگلے پچھلے سارے حرکات و سکنات کو جان اور پہچان لے گا۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے رب کریم سے غافل ہونے کی وجہ پوچھی گئی ہے، جس کے کرم کے صدقے تمہاری تخلیق ہوئی، تمہیں معتدل اور متناسب مخلوق بنایا گیا، تم اچھی شکل و صورت سے نوازے گئے، صلہ میں تمہاری جانب سے بے اتنائی پائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کے تمہارے لیے کرم فرما اور کوئی ہے؟ یقیناً نہیں، تو پھر اس سے غفلت و لاپرواہی چھ معنی دارد۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں روز جزا کو یاد کرایا گیا ہے کہ دنیا میں تمہارے اعمال کی محافظت کرنے والے گرامی قدر، قابل احترام کاتبین وحی اور کاتبین تقدیر، بلکہ کاتبین اعمال فرشتے تمہاری حرکتوں کو مکمل جانکاری کے ساتھ ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ ان کی تحریر اور تیار کردہ ویڈیو گرافی کی روشنی میں تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، لہذا غفلت و لاپرواہی سے دور ہو جاؤ۔ آیت نمبر 13 سے 19 میں کامیاب و ناکام افراد کا انجام کا ذکر کر کے نیکوکاروں کے عیش و عشرت میں رہنے اور بدکاروں کے جہنم رسید ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بطور خاص یہ درس دیا گیا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا وہاں کوئی زور نہ چل سکے گا۔ قیامت کے دن کی مکمل بادشاہت اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس سورہ کے ذریعے سے انسان کو
جو غفلت میں پڑا ہوا ہے سدھرنے کا حکم دیا گیا، اور غفلت و لاپرواہی کو چھوڑ کر چستی، نشاط، دانشمندی اور عقلمندی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شکل و صورت میں عمدہ بنایا گیا، بے شمار نوازشات سے انہیں نوازا گیا، زبردست ان پر کرم فرمائی ہوئی۔ اس کے صفات و شکریہ میں انسان کو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا، مگر انسان ہے کہ بھول بھلائیے میں پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ جب کو انہیں یاد دلایا جاتا ہے تمہاری حرکتیں ضائع نہیں ہو رہی ہے، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ضبط تحریر میں لائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، تمہاری زندگی بھر کا عملی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کے ایسے فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہمہ وقت تمہاری ساری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، آڈیو تیار کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اسی آدھار پر، اسی روشنی میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندہ تھے یا نہیں تھے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، تم کس کے حقدار ہو، خود فیصلہ کرو گے جب تمہاری زندگی بھر کا عملی ریکارڈ نام اعمال کی شکل میں دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا۔ خود اندازہ تمہیں ہو جائے گا کہ آج کون بچے گا اور کون نہیں بچے گا، کون جہنمی بنے گا اور کون جنت کی پربہار نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔ یقیناً اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے دنیا ہی میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور دنیا میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو، بلکہ سارے انسانوں کو قرآن مقدس کی آیتوں اور سورتوں کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔